والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مخلولة وبالآية العدم مقرونة سيدنا ومولانا بالقائل والبيت الطيب الطاهرين المعصومين المظلومين الذين على الله ويبرز وطهرهم تطهيرا سيما على نور الله الذي لا يخفى وحجة الله التي لا تخفى على المشتهر والمهدي قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ایک بار اور میرے آواز کتاب خدا کی اس آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. اب وہ اپنے چوتھے مرحلے میں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی ایک سورت کی مثال لے آؤ, ایک سورت جیسا بنا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے مددگاروں کو, اپنے گواہوں کو پکارو. اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس ہے جنہیں تم آواز دیتے ہو, بالکل تم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنی صداقت میں کوئی گواہی دلاؤ. گفتگو یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تمہیں اگر اس پہ شک ہے, جو اتارا ہے وہ قرآن ہے, سورتیں, آیتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ اجازت نہیں دے رہا کہ کوئی قرآن پہ شک کرے, کوئی سورے پہ شک کرے, کوئی آیت پہ شک کرے, کوئی لفظ پہ شک کرے, کوئی حرف پہ شک کرے, کوئی نقطے پہ شک کرے. قرآن دیکھا, اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ کوئی شک کرے آیت میں, سورے میں, لفظ میں, حرف میں, نقطے میں. جو ہم نے اتارا ہے اس کی ہم سے لے رہا ہے. مَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ارے کسی رسول کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی
رسول جو آپ کے آئے وہ بھی مفہوم پورا ہے اور آیت سے معجزہ بھی پورا ہے، یعنی کوئی نبی معجزات نبی کا نبوت کی دلیل ہے، معجزات نبوت کی دلیلیں ہیں۔ رات کو میں جب یہ عرض کر رہا تھا جو امام موجود تھے کہ 50-55 برس پہلے لہو اور بٹی، ابھی فضائل میں پڑھ رہا ہوں، لہو اور بٹی واقعہ کربلا سے 50-55 برس پہلے رسول کو شیشے میں رکھ کے دیا گیا اور رسول کو واقعہ کربلا کی خبر دی گئی۔ بڑے بڑے علماء اہل سنت محدثین جن میں حافظ ابو نعیم شامل ہیں، انہوں نے اس حدیث کو دلیل نبوت میں لکھا ہے، دلائل النبوہ میں لکھا ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نبوت کی دلیلیں کیا کیا ہے، اس لیے کہ نبوت کی دلیلوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہوتی دلیل نبوت ہے۔ آپ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی معجزہ دکھلائے تو دلیل نبوت ہے، لیکن اگر کسی اور کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو وہ بھی دلیل نبوت ہے؟ یہ ایک پورا چیپٹر ہے، کبھی اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ نبوت کی دلیلوں میں محدثین نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ فتح خیبر دلیل نبوت ہے، علی کا خیبر فتح کرنا دلیل نبوت ہے۔ آج سے اتنا ہی کافی ہے۔ شاید بچے الجھ رہے وہ کیسے؟ نبی نے کہا تھا تب تلک نہیں پلٹے گا جب تلک فتح نہ کر لے، یہ دلیل نبوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علی کا خیبر فتح کرنا نبوت کی دلیل ہے، حسین کا کربلا میں اقدام کرنا نبوت کی دلیل ہے۔ تو اگر رسول یہ کہے، توجہ، اگر رسول یہ کہہ جائے کہ یہ دونوں میری شبیہ ہیں، حسن و حسین دونوں میری شبیہ ہیں، تو ایک کا اقدام دلیل نبوت ہے تو دوسرے کا بھی دلیل ہے۔ کسی رسول کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ معجزہ دکھائے آیت لائے، مگر اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو اذن الہی کے بغیر کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ عصا دریا پہ مارا جا رہا ہے اور دریا پہ خشکی پیدا ہو رہی ہے، اذن الہی ہے۔ حالانکہ عصا موسیٰ کے پاس ہے، عصا موسیٰ کے پاس ہے، مگر معجزہ دکھایا جائے گا اذن الہی سے۔ اب یہ تو وہ بات ہے جس کو کل دوپہر تک کامل کیا تھا کہ ایک طرف انبیاء کے معجزات ہیں، مگر ایک اس سے آگے کی بات ہے، وہ یہ کہ معجزہ تو نہیں ہے۔ اللہ آیت ملکہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اللہ آیت ملکہی،
तालूत के इख्तिदार की आयत ये है। नबी से कौम ने पूछा था, कौम को नबी ने बताया, पर उठना नहीं चाहता, तफसील किसी और मंजिल पर। पैगंबर ने उस नबी ने बतलाया कि उस तालूत के मुल्क को इख्तिदार की आयत ये है कि ताबूत आएगा। ताबूत वो है जिसमें सकीना है, तस्कीन है। तो पहली बात तो ये पता चली कि नबूवत की ही आयतें नहीं होती, इख्तिदार की भी होती है। अल्लाह आयत मुल्क ही, अल्लाह मुल्क देता है तो मुल्क की भी आयत होती है। आयत मुल्क की क्या है कि ताबूत आएगा। ताबूत का ऐसा लफ्ज़ है जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ताबूत किसे कहते हैं। लकड़ी का संदूक, उसमें क्या है, फी है सकीनतुन मिन रब्बिकुम, उसमें तस्कीन है अल्लाह की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से। बक़ियतुन मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, उसमें आले हारून का बकिया है, उसमें आले मूसा का बकिया है। अब पूछिए मुफस्सिरीन से, अल्लाह ने तो कहा बकिया है, उसमें है क्या क्या, उस संदूक में है क्या क्या? किसी नबी की जूतियां, किसी नबी के नालेल है, जूते, किसी नबी का कुर्ता है, किसी नबी का अमामा है, किसी नबी की ज़िरा है, किसी नबी का असा है। अब ये मोजिज़ात में गुफ्तगू बोलेंगे, ये वो आसार है जिन्हें अंबिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जूते है, कुर्ता है, नालेल है, अमामा है, अबा है, तबा है, असा है, ये आसार है। पहली चीज ये कि ताबूत है। ताबूत का जिक्र तो कुरान में है। अच्छा, कौम उसको उठा के चलती थी, इसलिए चलते थे कि कौम इज्जतदार रहे। जब छोड़ दिया तो इज्जतें भी चली गई, जब वापस लाए तो फिर इज्जतें आ गई। ताबूत का जिक्र, अच्छा ताबूत में है क्या? ताबूत में है, तवज्जो कीजिएगा, ताबूत में है अंबिया के तबर्रुकात। कोई नबी तो नहीं है ना, नबी के आसार है, नबी के इस्तेमाल की हुई चीजें हैं। क्या कमाल की बात है, नबी चला गया, जूतियां रह गई, नबी चला गया, अमामा रह गया, नबी चला गया, ज़िरा रह गई, नबी चला गया, असा रह गया, नबी चला गया, कुर्ता रह गया। तो आसार मौजूद है, परवरदिगार नबी तो चला गया। इन आसारों में क्या है? इन आसारों से कौम बरकत हासिल करती है, इज्जत हासिल करती है। तो एक बात तो तय है कि नबी के जाने के बाद नबी के आसार से, अंबिया के आसार से बरकत हासिल की जाती है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, इत्तिफाकी तौर पर है, कहीं भी कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है। पिछले अंबिया के आसार ताबूत में है और हमारे नबी के आसार अबाबा, नालैन, कुर्ता, अबा, रहवार, इनका आलम ये है कि कभी अली पहल के निकल रहे हैं, कभी हसन पहल के निकल रहे हैं, कभी हुसैन पहल के निकल रहे हैं। वहां लकड़ी का ताबूत इज्जतदार है, लकड़ी का ताबूत इज्जतदार है, इसलिए कि उसमें अंबिया के आसार है। और जो पहले हुए निकला है, जो पहले हुए निकला है, मैं आपसे कैसे अर्ज करूं? मैं मिसाल में कहता हूं, इस साल के दौरान में मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ तो मैंने अपने बाप के जनाजे पर ऐलान किया कि अगर किसी का कर्जा मेरे बाप पर हो तो आके मुझसे ले ले। अगर किसी से मेरे बाप ने कोई वादा किया हो तो मैं पूरा करता हूं। तो किसी ने आके मुझसे ये नहीं कहा कि किबला आप ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, बल्कि पता ये चला कि ये ऐलान हर जगह दस्तूर है। शरीयत में वारिस ही ऐलान करता है, आओ कर्जे ले लो। वारिस ही ऐलान करता है, आओ कर्जे ले लो।
اللہ آیت ملک ہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. صندوق بل ہے، جا رہا ہے. اچھا وہ بل ہی چلتا تھا. یہ پتا ہے لوگوں کو کہ اس میں تبرکات ہے. اب قرآن میں تحملہ الملائکہ. دیکھیے خالی رکھا جاتا ہے، صندوق میں کچھ ہو، تابوت میں تو اٹھایا جاتا ہے. اٹھایا جانا یہ دلیل ہے. تحملہ الملائکہ فرشتے اٹھائے تھے. اٹھایا جانا یہ دلیل ہے کہ خالی نہیں ہے. خالی نہیں ہے. خدا کی قسم 1400 سال میں خالی سمجھ کے نہیں اٹھایا. سال میں ذرا ان موقعوں پر آنا ہوتا ہے کہ تفصیل سے گفتگو ہو جائے تو ایک تاریخ تو نہیں ہے، لیکن 28 سفر سے 21 رمضان سے مربوط کر رہا ہوں مقام فضائل پر. لوگوں نے سنا ضرور ہے لیکن اس رخ سے ذرا محفوظ کیے. کیا تھا؟ تحملہ الملائکہ. فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے. فرشتے. تو قرآن سے یہ بھی پتا چلا کہ تابوت کو فرشتے اٹھاتے ہیں. اگر تاریخ میں وصیت مل جائے کہ حسن و حسین میرے تابوت کو آگے سے تو اٹھانا، پیچھے سے خود اٹھے گا، تو زمانہ سمجھ لے کہ علی نے کیا کہا ہے. زمانہ سمجھ لے کہ علی نے کیا کہا ہے. آیت پڑھ دی اس لیے میں نے روک لیا ہے، مجھے صرف ایک منزل تک جانا ہے. اس میں کیا ہے تابوت میں؟ جو تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں بیان ہوا. کسی نبی کے جوتے ہیں، کسی نبی کا عصا ہے، کسی نبی کے کعبہ ہے، کسی نبی کا زرہ ہے، کسی نبی کا کرتا ہے. چلے گئے، چیزیں باقی ہیں، محفوظ ہیں، استعمال ہو رہا ہے. نبی کے ہی ہے نا، انبیاء کے ہے نا. بس ایک لفظ سے آ گیا اس منزل پر. معجزوں پہ ابھی بات نہیں کر رہا. معجزے اور ہیں، ان پہ ہر چیز معجزہ نہیں ہے. یہ تبرک ہے، یہ برکت حاصل کی جاتی ہے. پوچھنا صرف یہ ہے، یہ نالین، یہ عصا، یہ زرہ، یہ کرتا، یہ قبا، یہ عبامہ، جس نبی کا آپ کے حوالے جس نبی کا بھی ہے، کیا اس نبی نے اپنی امت سے یہ کہا تھا میں اس سے ہوں یہ مجھ سے؟ کہ میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے؟ نہیں. اس کے باوجود لائق عزت ہے. اور جسے رسول کہہ جائے وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. جسے رسول کہہ جائے اور اگر اس سے ہوں نبی کہے، صرف یہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے، حالانکہ امامہ کسی نبی کا ہے مگر اس سے نہیں ہے. حالانکہ کسی نبی کا ہے مگر اس سے نہیں ہے. یعنی ملیت پہ فائز نہیں ہے. اور جو ملیت پہ فائز ہو، اب بات اگر آ ہی گئی ہے تو دو جملے اور سن لیجئے، وہ بھی کسی منزل پہ کام آئیں گے میرے سننے والوں کے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ان اشیاء کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی ملیت کا بیان ان کے لیے نہیں ہوا، بلکہ آپ کو کہیں کوئی وضع کردہ جھوٹی حدیث، روایت، تاریخ ہمارے رسول سے پہلے کی کتابوں میں بھی کہیں کچھ نہیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے وسیع شمول کے لیے یا ہارون کے لیے یا حضرت عیسیٰ نے اپنے وسیع شمول اور موسیٰ نے یوشع بن نون کے لیے اپنے وسیع کے لیے یہ کہا ہو کہ توریت اس کے ساتھ ہے، یہ توریت کے ساتھ ہے.
ساتھ ہے؟ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ ارے جب اس قرآن میں شک نہیں ہو سکتا جو پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کیسے شک کروں جس کا کٹا ہوا سر پڑ رہا ہے؟ جس کا کٹا ہوا سر پڑ رہا ہے. عجیب بات ہے، روکا ہے میں نے آپ کو ان چیزوں کے اوپر کہ جہاں پر ملکیت کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان اشیاء کی عزت کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اٹھا کے چلو. بس جملہ یاد رکھیے گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انبیاء کے جوتیاں، نالین، امامہ، ابا، عصا، کرتا، کون اٹھا کے چل رہا ہے؟ فرشتے. جملہ کہنے کی اجازت ہے، فرشتے اٹھا کے چل رہے ہیں. تو وہ اتنا متبرک اور مقدس ہے کہ ملائکہ اسے اٹھا کے چلے اور جسے مصطفیٰ اٹھا کے چلے. جسے مصطفیٰ محبوب اٹھا کے چلے. اور کمال یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ معجزوں پہ رکتا تو گفتگو کسی اور منزل پہ چلی جاتی. رات کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے کہ پیغمبر ناکام علیہ ہے، یہ دونوں کے لیے، سارے ہی واقعے دونوں کے لیے، سارے ہی واقعے دونوں کے لیے. اب تیسرا جملہ کی محفوظ کیجئے. جوتیاں ہے، اتار دی گئی. نالینے ہے، اتار دی گئی. امامہ ہے، اتار دیا گیا. کرتا ہے، بدل لیا گیا. قبا ہے، تبدیل کر لی گئی. عصا ہے، رکھ دیا گیا. آنکھیں ہیں، بس یہ زمانہ یاد رکھے کہ وہ جتنی چیزیں متبرک ہیں ان میں یہ بات ہے کہ انہیں خود سے جدا کیا جا سکتا. لباس ہے، عصا ہے، زرا ہے، ڈھال ہے، نالین ہے، خود سے الگ کیا جا سکتا. رسول کہے حسن و حسین میری آنکھیں ہیں، حسن و حسین میری آنکھیں ہیں، تو آنکھیں جدا نہیں کی جا سکتی. اگلا جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ آپ کے حوالے کرو. بیٹوں کی عظمت سمجھ میں آ گئی، بیٹوں کی عظمت سمجھ میں آ گئی تو اب باپ کے لیے بھی حدیث سن لو. بیٹوں کے لیے کہا حسن و حسین میری آنکھیں ہیں، باپ کے لیے کہا انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد. اور علی تو ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ہوتا. تمہاری مجھ سے وہ منزلت ہے جو دھڑ کی سر سے ہے. تو پیغمبر نے بتلا دیا کہ جب جدا ہونے والی، قرآن بھی بتلا رہا ہے، جب جدا ہونے والی شے کی یہ تقریب ہے تو جو جزو ہو، جو بضعت ہو. امام شبلنجی بتائیو میرے مسلک سے نہیں ہے، صاحب نور الافسار، اور اس واقعے کو دیگر محدثین نے بھی لکھا اور تذکرہ نگاروں نے بھی لکھا ہے. دیکھیے تقریب یاد رکھیے گا. اور لکھا کہ ابھی مقام فضائل تو لکھا کہ ایک شخص آیا، حسن مصطفیٰ کی شہادت کے بعد کا واقعہ. اور لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن میں اگر کہیں بے ادبی ہوئی ہے تو اس کی تفصیل نہیں دی جا سکتی پیپر سے، لیکن صرف یہ بیان کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا اور اس نے قبر حسن پر بے ادبی.
پہ توجہ کیجیے گا. قبر حسن امام شافعی کی قبر حسن پر بے ادبی کی. ابھی وہاں سے بے ادبی کر کے بڑا تھا کہ اپنی آواز بولنے کے بجائے کتوں کی طرح بھونک رہے. اپنی آواز بولنے کے بجائے کتوں کی طرح بھونکنے لگا. لوگوں کو بڑی فکر ہوئی. اس کے بعد وہ اپنی آواز نہیں بولا, یہاں تک کہ مر گیا. روایت ہی سنا رہا ہوں, کوئی شرح نہیں کر رہا, حوالے آپ کے کرو. یہاں تک کہ مر گیا. کہتے جب مر گیا اور اسے قبر میں دفنایا گیا تو اس کی قبر سے بھی کتوں کی آواز آئی. اچھا, یہاں پر اس پورے واقعے میں ایک بات ہے بڑی باریک سی, اسے بھی لوگ محفوظ کریں. جب وہ اکیلا بول رہا تھا تو کتے کی طرح بول رہا تھا. جب دفنایا گیا تو کتوں کی آواز آئی. تو کم از کم امام شبلنجی نے یہ روایت لکھ کے یہ تو بتلا دیا کہ حسن مجتبیٰ کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا انجام کیا ہوا. گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوا. امام شبلنجی نے روایت کو لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی آنکھیں ہیں, رسول کا جزو ہے, مسئلہ شان رسالت کا ہے. یاد رکھیے گا اس جملے کو اس منزل پر, اور باقی گفتگو جب دوپہر کی مجلس میں ہوگی تو عرض کروں گا کہ حسن و حسین کی امامت, سیادت, عصمت, حجت, ولایت, آپ کسی چیز پہ بات کر لیں, چونکہ رسول کہہ چکے کہ میری آنکھیں ہیں, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اس لیے یہ مسئلہ امامت کا نہیں, شان رسالت کا ہے. یہ مسئلہ امامت کا نہیں, شان رسالت کا ہے. اس لیے کہ جزو رسالت ہے, جزو رسالت ہے. اور جب کل کہا تھا آ رہا ہوں منزل پر کہ قرآن جب کہتا معجزے نہیں ہے, استعمال کی چیزیں ہیں, اور جہاں معجزہ آ جائے وہاں عالم یہ ہے کہ کذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جب ثمود نے سرکشی کی اور جھٹلایا, اور کسے جھٹلایا, کسے جھٹلایا؟ اپنے نبی کو. کذب ثمود بطغواها, اور جھٹلایا بھی ایسے کہ سرکشی کی. اذ انبعث, آیت ہے قرآن کی, اذ انبعث اشقاها, جب پوری قوم نے مل کے ایک شقی کو منتخب کیا کہ تو جا کے اس ناقے کو قتل کر دے. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ, تو اس قوم کے جو اس پر مبعوث ہوئے تھے, ان کے نبی نے, ان کے رسول نے ان سے کہا, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ, یہ جس کے تو دشمن ہو گئے ہو, یہ اللہ کا ناقہ ہے, یہ اللہ کا ناقہ ہے. ناقۃ اللہ وسقیاها, ایک دل یہ پیے گا, ایک دل تم پانی پیو گے, یہ اللہ کا ناقہ ہے. اچھا, تین جگہ پر قرآن میں ہے, یہاں پر اللہ کا ناقہ, دوسرے کو حاضر ناقۃ اللہ, یہ اللہ کا ناقہ. یہ واقعہ وہ تین جگہ پر الگ الگ بیان ہوا. نبی کہہ رہا اللہ کا ناقہ, اللہ تو سواری نہیں کرتا. دیکھیے وہ جو نالائنیں تھی وہ نبیوں نے استعمال کی. وہ امامہ نبی نے پہلا تھا, وہ کرتا انبیاء کا پہلا ہوا تھا, وہ عصا استعمال کیا ہوا تھا, وہ زرہ پہلی ہوئی تھی. اللہ جس کو جسمانیت نہیں رکھتا, جب جس کو جسمانیت نہیں رکھتا تو خدا سواری بھی نہیں کرتا, جب خدا سواری بھی نہیں کرتا تو پھر اللہ کا ناقہ. اللہ کا ناقہ کیا مطلب؟
ہوا. کہا چونکہ اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے بھیجا تھا اور پہاڑی سے برآمد ہوا تھا اور آیت بنایا تھا، اللہ کا ناکا تھا. اگرچہ خدا سواری نہیں کرتا، منزہ ہے جسم و جسمانیت سے، مگر ناکے کی نسبت خدا سے ہو گئی. تو اب جس کے لیے رسول ناکا بنے ہوئے ہیں، جس کے لیے پیغمبر ناکا بنے ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سمود کو ہم نے برباد کر دیا، ان کی آبادیوں کو برباد کر دیا، اس لیے کہ ناکے سے دشمنی کی تھی. جس کے لیے رسول ناکا بن جائے، چاہے وہ چھوٹا نواسا ہو چاہے بڑا نواسا ہو، یعنی قرآن نے بھی بدلا دیا، حدیث نے بھی بدلا دیا. حسن و حسین کی دشمنی راس نہیں آتی، حسن و حسین کی دشمنی راس نہیں آتی. اس وقت کی منزل کو ایک تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، پھر ذرا آگے گفتگو ہوگی. اسے میرے بچے یاد رکھیں، قرآن میں جا کر دیکھیں. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی ایسی عمارتیں بنائی تھی، ایسی ایسی عمارتیں بنائی تھی کہ کوئی ماہر تعمیر یہاں بیٹھا ہو اور وہ کسی عمارت کو دیکھ کر کہے اب ایسی نہیں بن سکتی، اب ایسی نہیں بن سکتی، تو وہ ماہر تعمیر کی رائے ہے. اللہ کہے کہ اب نہیں بن سکتی، اللہ کہے کہ نہیں اس کی مثل تو ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا، تو کیا بنایا ہوگا؟ آج کہیں ہے؟ اچھا آثار ہی ہے، یہی بتائے کہاں تھے؟ اگر قرآن نہ بتائے تو پتا کہاں چلے کہ کہاں تھے؟ اس کا مطلب ہے بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھی، بڑی بلند و بالا عمارتیں بنائی تھی، اور ان عمارتوں میں انہیں بڑا ناز تھا کہ یہ ڈھہ نہیں سکتی. آج اس کے آثار نہیں ملتے. تو جنہیں اپنی عمارتوں پہ ناز تھا، بندے بنا رہے تھے، خدا ڈھا رہا. جملہ آپ کے حوالے اللہ، میں منزل پر آ گیا. بندے بنا رہے تھے، خدا ڈھا رہا تھا. مطلب خدا نے چیلنج کر دیا، جو ہم بنائیں گے ذرا ڈھا کے دکھاؤ. آپ کے لیے کیا ہوا؟ 1400 سال میں 2500 مرتبہ کربلا کو تاراج کیا گیا. 2500 مرتبہ جس نے چڑھائی کی کربلا کی کنکر نہیں بچے، مگر آج بھی کربلا روشن ہے. بس یہی خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم نے اس سے دشمنی کی جو ہماری آیت تھی، تو ہم نے تمہاری آبادیوں کو ڈھا دیا. اب تم اگر کچھ ڈھاؤ گے ہم بنائیں گے، تو بتاؤ بچے گا کیا؟ تم بناتے ہو ہم ڈھا دیتے ہیں، اور ہم بناتے ہیں تم ڈھائے جاؤ، وہی رہے. زمانہ ڈھائے جائے مگر آنچ نہیں آئے. چاہے کچھ وقت کے لیے قبر دھوپ میں ہو. آپ کی آواز سے بلے ہو. چاہے کچھ وقت کے لیے قبر دھوپ میں ہو، مگر یہ پروردگار کا انتظام. رات کو یہ بتلایا تھا کہ ایک بھائی کی قبر دھوپ میں تھی، تو بہن نے چادر سے سایا، بہن نے چادر سے سایا. وہ بہن جو
کہ دونوں بھائیوں سے بہت محبت کرتے، وہ بھائی جو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بولا بھی چاہیے، نانا اور نواسے کا غم ہے، دوہرا غم ہے، دوہرا غم ہے، آل محمد کے گھر میں دوہرا ماتم ہے، دوہرا ماتم ہے۔ کئی مرتبہ زہر دیا گیا، ایک بار نہیں دیا گیا، کئی بار دیا گیا۔ جب زہر دیا جاتا تھا تو قبر رسول پہ جاتے تھے، تاریخوں نے لکھا ہے قبر رسول پہ جاتے تھے، سینے کو قبر رسول پہ رکھتے تھے۔ ایک بار ایسا زہر دیا گیا کہ جو کھلانے میں نہیں تھا بلکہ ایسا تھا کہ لاٹھی پہ، عصا پہ لکڑی کے، اس کی نوک پہ بوڑی میں لوہے کی بوڑی تھی، اس پہ زہر سمویا گیا۔ ایک بوڑھا آیا، بوڑھا اندھا بلکہ حسن سے ملاقات کے لیے، اور جب وہ آیا تو اس زمانے میں موسل میں تھے، بھائیوں کو خصوصاً عباس کو محاذ کی ایک منزل میں بھیجا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے ملاقات کے لیے اجازت مانگی، اجازت ملی، قریب آیا، عصا کی نوک بے ادبی کی، حسن کے پائے اقدس میں گاڑ دیا، حسن کے پائے اقدس میں عصا کی نوک کو گاڑ دیا اور خود فرار اختیار کی۔ جب عباس پہنچے تو عباس کو پتا چلا کہ کسی نے آقا سے بے ادبی کی ہے۔ تاریخیں کہتی ہے کہ عباس نکلے، کچھ وقت کے بعد جب عباس حسن کے خیمے کے دروازے پر واپس آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا ایک ہاتھ میں عباس کی تلوار ہے، اس سے لہو بہہ رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں کسی کا سر ہے کٹا ہوا، سر کو خیمے کے دروازے پر پھینکا اور کہا آقا آپ کے شان میں بے ادبی کرنے والے کا سر لے آیا عباس۔ بس دل چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے آقا عباس کی خدمت درج کروں۔ اے ام الملیل کے صاحب وفا بیٹے، آج حسن سے کسی نے بے ادبی کی تو آپ سر لے آئے اس کا۔ ارے کل حسین پکار رہے ہوں گے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزاداروں، اہل بیت کو حربوں سے بھی ظلم کیا گیا، اہل بیت کو زہر بھی دیے گئے، مگر چار موقع تاریخ میں ایسے دیکھے جہاں حربہ بھی ہے، ظلم بھی ہے، زہر بھی ہے۔ وہ تلوار جو علی کے سر پہ ماری گئی اسے زہر پہ بجھایا گیا تھا، وہ تبر جو قاسم کے سینے پہ مارا گیا اسے زہر پہ بجھایا گیا تھا، وہ لیزہ جو علی اکبر کے کلیجے پہ مارا گیا اسے زہر پہ بجھایا گیا تھا، وہ تیر جو علی اکبر کا مارا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم پہ سوا غم حسین کے۔ عزاداروں، زہر دیا گیا حسن کو، یہ تو سنتے ہو ہر سال، کب دیا گیا؟ 28 صفر کو شہادت ہوئی، مگر زہر 2 دن پہلے 3 دن پہلے نہیں، 18 محرم کو زہر دیا، 18 محرم کو زہر
اثر سے تڑپتا رہا. ہائے فاطمہ کے بیٹوں کا مقدر. ایک بیٹا 40 دن زہر میں تڑپتا رہا. ایک بیٹے کا لاشا 40 دن میں. خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ایک مرتبہ زہر جو دیا گیا وہ پانی میں دیا گیا. سراہی بستر کے پاس رہتی تھی. اس سراہی پہ مہر لگی رہتی تھی کپڑا باندھ کے. مگر زہر کو چھلی کے ذریعے ملایا گیا. کپڑے کی چھلی کے ذریعے زہر ملایا گیا. پانی میں دل کو روزہ رکھتے تھے. رات کو پیاس جب لگی تو پانی کا کوزہ لیا. ہائے فاطمہ کے بیٹوں کا مقدر. ایک بیٹے کو پانی میں زہر دیا گیا, دوسرے کو پانی ہی نہیں. خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ایک مرتبہ کوزہ لیا تھا, ابھی دہن سے لگایا تھا, کلیجہ کٹ کٹ کے گرنے لگا. اور جیسے ہی کلیجہ کٹا تو کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ. سن لو نہیں پڑھتا, سن لو. یہ حسن نے کہا یہ ایک موقع نہیں ہے, میں تمہیں موقع گنواؤں کہ تمہارے کس بات میں کب یہ فکرہ کہا ہے. سب نہیں گنوا سکتا, کچھ سن لو. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ. اس سے پہلے کہیں نظر آتا ہے تو مشہور ایک جملہ, مگر علی نے یہ بھی کہا جب تلوار سر پہ پڑی تو فزت برب الکعبہ کہنے سے پہلے علی نے کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ. تیسرا موقع سنو گے جب علی اکبر کے کلیجے سے حسین نے پرچھی کھینچی تو کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل. چوتھا موقع سنو گے کب کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ. چوتھا موقع وہ ہے 1900 زخم کھایا ہوا حسین جب ذوالجلال سے زمین پہ آ رہے تھے. بسم اللہ وباللہ. ایک بار حسن نے کوزے کو نبض سے لگایا, پانی کا ایک گھونٹ پینا تھا کہ کلیجہ کٹنے لگا. آواز دی. سب سے پہلے جو دو ہستیاں حجرے میں داخل ہوئی, ایک زینب ہے ایک حسین ہے. چیخ مار کے روتے دیکھا تو کہنے لگے زینب. نہیں پڑھتا مگر سن لو, اس پر جملہ سن لو. زینب چیخ مار کے روتی ہوئی تیز قدم حجرے کے دروازے سے داخل ہو
حسین ایسے تڑپ کے رو رہے ہو کہ بھیا کلیجہ کٹ کر کے گر رہا ہے، لگن رکھے گیا ہے، کلیجہ کٹ کر کے گر رہا کہ حسین ابھی تو کٹتا ہوا کلیجہ دیکھا ہے، ابھی تو جوان بیٹے کے کلیجے سے بچی کھینچنا ہے، لا یوما کا یوم کا یاما عبداللہ 40 دن تڑپتے رہے، 27 سفر کی رات آئی، 28 کی شب ایک مرتبہ امام نے بیٹے کو قریب بلایا، کچھ باتیں کی قاسم سے، ایک تحریر لکھی کہ اس کے بازو پہ باندھ لینا، اور اس کے بعد حسین کو قریب بلایا، حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا حسین تیرا جنازہ نانا کے قبر کے پہلو میں لے جانا، اور اگر زمانہ روکے تباہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اقبال مقاتل التاریخ کہتی ہے جنازہ تیار ہوا، بھرا ہوا گھر ہے، بھرا ہوا گھر ہے، 18 بچے ہیں، 17 بھائی ہیں، جنازہ دھوم سے اٹھا، جب جنازہ گھر سے گیا تو زینب دروازے پہ کھڑی ہے، ام کلثوم دروازے پہ کھڑی ہے، ہائے زینب کا مقدر آج حسن کا جنازہ گیا تو دروازے پہ کھڑی ہے، ارے کل حسین جائے، مجھے معاف کرنا، یہ نگمہ لگنا کے کیا زیادہ رلا دیا، ارے یہ 28 سفر ہے، لالا نوازے کا کب ہے، ایک مرتبہ جنازہ نبی کے پہلو میں پہنچا، حسین جنازے کو لے کے پہنچے